السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اینڈ یو کین ہیئر می پراپرلی. لیٹ می نو کہ آپ کلاس کے لیے ریڈی ہیں اور لوگ نماز سے واپس آ گئے ہیں سو دیٹ وی کین اسٹارٹ آف ود سیشن انشاءاللہ. لوگ نماز سے واپس آ گئے ہیں تو مجھے بتا دیجیے. آئی ہیو نو آئیڈیا اف پیپل آر بیک. مجھے پرائیویٹلی میسج کر کے بتایا جا سکتا ہے. ادروائز آئی جسٹ اسٹارٹ. چلیں, مجھے بولا جا رہا ہے کہ آگے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی اور ہم اس لائق نہیں تھے اور ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم خود سیدھی راہ کو پہچان سکیں اور خود سیدھی راہ کو حاصل کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہمارا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر شکر بنتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہم کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں, ہم نے پچھلی دفعہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ میری آواز لو کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ میری آواز ویسی لو ہوئی ہے, تو تھوڑا سا ذرا والیوم بڑھا کے سن لیجیے گا. انشاءاللہ آج جو ہم سلسلہ سٹارٹ کریں گے, ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کس طرح سے لوگوں نے ہجرت کی, کس طرح سے لوگوں نے مکہ شہر کو چھوڑ کر ابیسینیا کی طرف جو ہے انہوں نے ہجرت کی. اور ہم نے حضرت ابو بکر سے ریلیٹڈ دیکھا تھا کہ حضرت ابو بکر بھی ہجرت کرنے والے تھے لیکن وہ نہیں کر پائے. ہم نے مختلف لوگوں کے بارے میں دیکھا تھا اور ہم نے یہ بات بھی جانی تھی کہ کس طرح سے ایک افواہ ہوئی تھی اور اس افواہ کے متعلق کیا جو معاملات تھے اس کے متعلق ہم نے ڈیٹیل میں ذکر کیا تھا. آج ہم ذکر کریں گے جو دوسری ہجرت ہوئی تھی ابیسینیا کی طرف, کیونکہ مکہ میں سچویشن ویسے ہی تھی جس طرح سے قریش نے مسئلے کھڑے کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو آئے دن تکلیف دیتے رہتے, ٹارچر کرتے رہتے, ان کو پرسیکیوٹ کرتے رہتے. تو اتنی اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیوز اور ایک خبر پھیل گئی لوگوں کے بیچ میں کہ قریش جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں. سورہ نجم کی جو تلاوت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ واپس آئے. تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں یہ تو خبر ہی جھوٹی ہے, تو وہ واپس چلے گئے. لیکن ان کے آنے کی وجہ سے یہ خیر کی بات ہوئی کہ باقی جو مسلمان تھے ان کو پتہ چل گیا یہ بات کہ ابیسینیا جو ہے, جو جہاں پہ نجاشی کی طرف بھیجا گیا تھا رہنے کے لیے, ہجرت کرنے کے لیے, وہ تو بہت ہی اچھی جگہ ہے. وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جا رہا ہے, وہاں کھانا ہے, وہاں پہ آرام دہ زندگی ہے, اور یہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے. تو کم از کم 40% کے قریب جو مسلمان تھے وہاں پہ جو مکہ میں رہ رہے تھے وہ جو ہے ابیسینیا کی طرف چلے گئے, حبشہ کی طرف چلے گئے, اور یہ بہت بڑا ایک پرسنٹیج تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رومر کے ذریعے, اس افواہ کے ذریعے یہ حکمت نکلی اس کو پھیلنے کی کہ جو باقی مسلمان تھے وہ اگر وہاں سے نہیں آتے اور یہ بات نہ بتاتے تو باقی مسلمانوں کو بھی یہ بات نہ پتہ چلتی, تاکہ وہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا
حبشہ کی طرف جانے کے لیے. تو یہ ایک الگ انداز تھا چیز کو دیکھنے کا کہ دیکھیے اس خبر کے پھیلنے سے باقی مسلمانوں کو جو خبر ملی کہ جو حبشہ ہے، جو ابسینیا ہے، وہ بہت ہی اچھی جگہ ہے. تو انہوں نے بھی اپنی جو گھر بار تھا چھوڑ کے وہ وہاں پہ ہجرت کرنے چلے گئے. اور یہ جب دوسری دفعہ جب ہجرت ہوئی تو کم از کم 80 مسلمانوں نے ہجرت کی، اور ان 80 مسلمانوں کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ جعفر بن ابی طالب تھے، جو ڈائریکٹ کزن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا، عثمان بن عفان اس وقت انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہ اس وقت مکہ میں ہی تھے. انہوں نے بعد میں ہجرت کی تھی اپنی جو وائف تھے رقیہ ان کے ساتھ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھیں. اور اس میں مصعب بن عمیر بھی تھے جو پہلے تھے جو انہوں نے ہجرت کیا تھا جو مدینہ کی طرف. ان کے بارے میں بھی وہ 3 سال میں ہی وہ ابسینیا سے ہی آئے تھے. دوز جو ان کے پیرنٹس تھے ان کو ٹارچر کیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے بعد میں کیا تھا. اچھا، اب قریش کو یہ بات پتہ چلی کہ اب تو اتنی ساری پرسنٹیج چلے گئی ہے، اب آپ کی جو 10% مکہ کی پاپولیشن ہے انہوں نے ہجرت کر لی ہے حبشہ کی طرف، ابسینیا کی طرف. تو انہوں نے ایک پلاٹ ڈیسائیڈ کیا. انہوں نے کیا پلاٹ ڈیسائیڈ کیا کہ دیکھو کم از کم مکہ میں اس وقت کم از کم 800 سے زیادہ شاید لوگ نہ ہوں، لیکن اس میں سے 80 لوگ جو ہے کم از کم ہجرت کر کے چلے گئے. تو یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے اور ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ یہ لوگ کیسے ہماری پکڑ سے باہر نکل گئے. اور خاص طور سے وہ جو حرم کے ٹھیکیدار تھے اور اپنے آپ کو قریش کہتے تھے، اور ان لوگوں کو جانے کیسے دیا گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اب اس کا بدلہ لیں گے، اور ہم اس کے بارے میں یہ کریں گے کہ عمر ابن العاص ہیں جو بہت ہی شروٹ قسم کے پولیٹیشین تھے، ان کو بھیجا جائے گا نجاشی سے بات کرنے کے لیے، اور ان کو واپس لایا جائے گا، اور نجاشی ہمیں حوالے کر دے گا ان لوگوں کو. اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ کافی سارے جو تحائف تھے، کیمل کی سکین ہو گئی، اسی طرح سے گفٹ وغیرہ جو بھی مختلف تھے مہنگے قسم کے، وہ رکھے تاکہ خالی نجاشی نہیں بلکہ اس کے جو وزیر ہیں، وزراء ہیں، ان سب کو رشوت کے طور پہ دیا جائے. اچھا، نجاشی جو تھا اس کا جو اصل جو نام تھا اسخمہ ابن ابجر، اسخمہ ابن ابجر. تو ان کی جو قبر ہے وہ آج بھی ویل نون ہے آج تک. عمر ابن العاص جو ہیں وہ بہت ہی اسمارٹ، بہت ہی انٹیلیجنٹ پولیٹیشین تھے. تو انہوں نے جو ہے ان کو قریش نے بھیجا. تو سلمہ روایت کرتی ہیں کہ جب وہ انہوں نے اب حبشہ کی طرف گئے تو وہ بتاتی ہیں کہ ہم جب حبشہ کی طرف آئے، ابسینیا میں آئے، تو ہمیں بہت ہی اچھی طریقے سے ہماری خاطر تواضع کی گئی. نجاشی تھا، اس نے ہمیں سیکیورٹی دی، ہمیں آزادی دی، اور ہمیں کسی نے بھی تنگ نہیں کیا ہمارے عقیدے کے متعلق، ہمارے ایمان کے متعلق. لیکن جب قریش کو پتہ چلا کہ ہم یہاں پہ بہت آرام سے ہیں، تو انہوں نے ایک مکر کیا. انہوں نے 2 مضبوط لوگوں کو بھیجا، 2 طاقتور لوگوں کو بھیجا جو ان کا کام کر سکیں، اور انہوں نے ان کو ڈھیر سارے تحائف کے ساتھ بھیجا. اور ان دونوں کو بھیجا اور باقی لوگوں کو جو نجاشی کی منسٹریز ہیں، جو وزراء ہیں، ان کو رشوت دیتے ہوئے ان کے ذریعے ہمیں واپس مکہ کی طرف بلانے کی کوشش کی. اور وہ آئے اور انہوں نے بولا کہ دیکھو تم لوگوں کے بیچ میں ہمارے کچھ باغی لوگ موجود ہیں، ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں، تو ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں اس سلسلے میں. اور یہ تحائف دے کے انہوں نے یہ بات کی. تو جب انہوں نے نجاشی کو کیا کہتے ہیں گفٹ دی، تو تحائف دیے، تو انہوں نے بس یہ بات کی کہ آپ ہمیں ہمارے تحفے جو ہیں، تحائف جو ہیں، وہ یاد رکھیے گا. اب یہ کھلے عام ایک طرح کی رشوت ہے، اسی کو لابینگ کہتے ہیں، اور اسلام میں اس چیز کو منع ہے. لابینگ کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک انسان جو پبلک سرونٹ ہے، کوئی گورنمنٹ جاب کر رہا ہے، تو اگر آپ اس کو ڈائریکٹ کوئی پیسہ دیں گے تو وہ ایک دم کھلے عام رشوت لگے گی. لیکن وہ بولے گا آپ مجھے پیسے نہ دیں، آپ ایک کام کریں، میری کیمپین چل رہی ہے یا اس مقصد کو سپورٹ کر دیجئے، تو وہ ایک انڈائریکٹ فارم میں اس کو پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے آپ کی جو انٹرسٹ ہے اس کا بھی خیال رکھے. اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے منع کر دیا تھا. اور یہ آج بھی کافی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے، ہم ان کا خیال رکھیں گے.
آپ ہمارا خیال رکھیں، ہم بھی آپ کا خیال رکھیں گے. آپ جب کسی پبلک جاب میں ہوتے ہیں تو آپ جو ہے اپنی سیلری کے علاوہ لوگوں سے گفٹ تحائف نہیں لیتے، کیونکہ اگر آپ لینا شروع کریں گے ظاہری سی بات ہے پھر آپ اس پبلک انٹرسٹ میں کام نہیں کرتے، پھر آپ جو ہے جو پاورفل کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کے کنڈیشنز پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے ان کو بہت سارے تحائف دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو جب وہ آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف دیے اور انہوں نے بولا یہ سب آپ کے لیے اور یہ تھوڑا میرے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بری لگی یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ممبر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بولا کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تمہیں کسی کام کے لیے رکھا جاتا ہے اور وہ واپس آ کے یہ بات کہتا ہے کہ یہ میرے لیے تحفہ ہے اور یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. کیوں یہ اپنے ایک ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا اور دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی تحائف ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ میننگ آپ کو تحفے اس لیے مل رہے ہیں تاکہ آپ تھوڑا زکوٰۃ لینے میں لینینٹ ہو جاؤ. تو آپ نے یہ چیز کو تحفے تحائف کو اس طرح سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ جب لینا شروع کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی پھر اس ریکوائرمنٹ میں اور اسی طرح سے ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو ایک لابینگ کی صورت تھی جو انہوں نے قریش نے استعمال کرنے کی کوشش کی نجاشی کو اپنی طرف انکلائن کرنے کے لیے، اپنی طرف جھکانے کے لیے. تو قریش نے نجاشی کو رشوت دینے کی کوشش کی اور اس وجہ سے جو لوگ تھے وہ کافی ڈر گئے تھے مسلمان، کیونکہ وہاں پہ نجاشی جو تھا ویسے تو ان کے لیے بالکل کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ وہاں پہ عیسائیت جو تھی وہ غالب تھی تو کوئی بھی طریقہ اپنایا جا سکتا تھا مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کے لیے. اور انہوں نے بڑے طریقے سے آ کے نجاشی سے بات کی کہ دیکھیے ہمارے بیچ میں کچھ نوجوان بیوقوف نوجوان لوگ ہیں جو ہم سے بچ نکل کے آ گئے ہیں اور وہ بالکل ایک انجان لوگ ہیں اور ان کے بارے میں ان کے جو انٹینشن ہے بالکل نہیں پتا. اب یہ ایک دوسری قوم کو شک ڈالنے کے لیے اور ان کو ان کے لیے جو ہے نا بغاوت کا بیج ڈالنے کے لیے بہت کافی ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم جو ہے ایک ان نون لوگوں سے ان کے مقاصد کیا ہیں فلاں کیا ہیں اس سے بالکل ہی جو ہے ڈرتے ہیں کہ دیکھیے کچھ بھی فساد کریٹ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اپنا کنٹرول لے لیں، ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو کچھ وہ کر دیں. تو انہوں نے جو ہے گورنمنٹ کو ڈرانے کی کوشش کی. اچھا جب انہوں نے آ کے یہ بات کی، عمر ابن العاص نے آ کے بات کی، دوسرے جو شخص ہیں ان کا نام سیرہ میں اتنا کچھ خاص واضح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وزراء نے جس وقت یہ بات کی نجاشی نے کے سامنے، تو وزراء نے کھڑے ہو کے بولا کہ جو بادشاہ سلامت یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح لگ رہی ہے، یہ صحیح بات ہے، بیکاز آپ ان کے لوگوں کو واپس کر دیں اور ان لوگ کا معاملہ ان لوگ کو ڈیل کرنے دیں. ہم ان وزراء نے بھی تحائف لیے تھے تو انہوں نے بولا یہ دونوں قریشی جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو نجاشی نے بولا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں جو ہے ان لوگوں کو واپس نہیں کر سکتا کیونکہ ان لوگوں نے میرے علاقے کو چنا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اور جب یہ آئے تھے حبشہ کی طرف تو ہم نے ان کو حفاظت دینے کا ایک معاملہ کیا تھا. کیونکہ سیرہ کی کتابوں میں تو یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن آف کورس جب مسلمان آئے ہوں گے تو انہوں نے اس بات کو اگری کیا ہوگا کہ ہم آپ کے پاس حفاظت کے لیے آئے ہیں، اور نجاشی نے اپنی زبان دی ہوگی ان کو جب بھی ایسے تو بغیر کسی اجازت کے بغیر کسی اگریمنٹ کے تو نہیں جو ہے انجان لوگوں کو اپنے ملک میں اور اپنی حکومت میں رکھ لیا ہوگا اور حفاظت دینے کا ان کو کہا ہوگا. تو اسی لیے جو نجاشی ہے اس نے بولا کہ میں نے ان کو حفاظت کی ایک گارنٹی دی ہے، تو اس لیے انہوں نے تمام زمینوں کو چھوڑ کر میری زمین کو پسند کیا ہے تو میں ان کو حفاظت دوں گا، لیکن میں ان کی سائیڈ آف دا اسٹوری سننا چاہتا ہوں، میں ان کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ نجاشی ایک واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایک عادل جو بادشاہ تھا، ایک عدل کرنے والا بادشاہ تھا، اور اس لیے اس نے یہ کہا کہ میں ان کو واپس نہیں کروں گا جب تک میں ان کی بات نہ سن لوں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھدار بھی تھا، ہر کسی کی بات میں جو ہے کان کے کچے کہتے ہیں نا لوگ، وہ نہیں تھے. تو انہوں نے نجاشی کے سامنے جب جعفر بن ابی طالب کو بلایا تو جعفر بن ابی طالب آئے پیلس میں نجاشی کے، اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیوں انہوں نے ہجرت کی ہے، کیوں ان کے لوگوں نے ان کو تکلیف دی ہے اور مسلمانوں نے کس طرح سے تکلیفیں برداشت کی ہیں. اور جب
قریش کے وہاں پہ 2 لوگ کھڑے ہوئے، تو جعفر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ ہم وہی بات کہیں گے، آنے سے پہلے یہ بات کی، کیونکہ مسلمان ڈر گئے کہ اب تو دیکھو بلایا گیا ہے، قریش کے لوگ آئے ہیں، یہ ہمیں واپس کر دیں گے۔ جعفر بن ابی طالب نے بولا ہم سچ بات کہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہنے کے لیے اور سکھایا ہے اور کہنے کی تعلیم دی ہے۔ تو وہ پیلس میں گئے، وہاں پہ دیکھا نجاشی اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی گورنمنٹ آفیشلز بھی ہیں، ایک آفیشیل میٹنگ ہے۔ تو عمر ابن العاص اور ان کے جو ساتھی تھے وہ ایک سائڈ میں کھڑے ہوئے تھے، جعفر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، مسلمانوں کو باقی بلایا گیا، عمر ابن العاص جو تھے اور ان کے ساتھی جو تھے وہ آئے، وہ سب سے پہلے آئے، انہوں نے نجاشی کے سامنے سجدہ کیا یا اپنے سر کو جھکایا، اور جعفر رضی اللہ عنہ جب اندر آئے تو بالکل سیدھا چلتے ہوئے آئے، اکڑ کے نہیں، لیکن انہوں نے ظاہر سی بات ہے سر نہیں جھکایا انہوں نے، کیونکہ یہ معاملہ سچویشن بالکل سمجھداری والا تھا، اور ہمیں سیرت کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کتنے سمجھدار تھے۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے سر نہیں جھکایا، تو وزراء نے بولا کہ یہ کیسی کیا کہتے ہیں توہین کرنے والی حرکت ہے، آپ نے سر نہیں جھکایا۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ بولا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ تو نجاشی نے بولا کہ اچھا مجھے اس نئے دین کے بارے میں بتاؤ، یہ جو تمہارا نیا ریلیجن ہے اس کے بارے میں بتاؤ، تو کیا ہے، کیوں تمہارے لوگوں نے اس کے خلاف وہ کی ہے، کیوں تم لوگ چھوڑ کے آئے ہو، اور تو کیا وجہ ہے کہ تم نہ عیسائی ہو نہ یہودی ہو۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک اسپیچ دی، وہ اسپیچ میں آپ کے سامنے ورڈ بائی ورڈ کوٹ کروں گا، اور وہ جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک رسپانس دیا جو بالکل ہی سمجھداری اور دعوت کے ایک انداز کا دعوت کے انداز کا ایک مثال ہے۔ انہوں نے بولا کہ دیکھیں، ان کو ان کے لقب سے پکارا کہ یور ہائنس، کہ ہم جو ہے ایک ایسی قوم تھے جو جہالیت میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ہم مردار کا گوشت کھاتے تھے، ہم فحاشی کا کام کرتے تھے، ہم جو اپنے کیا کہتے ہیں ہم جو صلہ رحمی میں بالکل وہ تھے، ہم جو ہے آپس میں تعلقات قطع تعلقی کرتے تھے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ ہمارے کمزوروں کا مال کھا جاتا تھا، اور ہم اس حالت میں رہے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ وہ رسول تھے جو ہم میں معروف تھے، ہمارے ہی کمیونٹی میں سے تھے، اور ہم ان کے گھر بار کو جانتے تھے، ہم ان کے لینیج کو جانتے تھے، ان کی نسب کو جانتے تھے، اور ہم جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، انہوں نے ہم میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، ہم جب ہم میں رہے ہیں ہم نے کبھی ان سے جھوٹ نہیں سنا، ہمیں انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور ہمیں بولا، ہمیں تعلیم دی کہ ہم بت پرستی کو چھوڑ دیں، اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیں، اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم پتھروں اور بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم ہمیشہ سچی اور حق بات کہیں، اور ہم اپنے وعدے کو پورا کریں، اور ہم اپنے جو صلہ رحمی کریں، اور ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمیں تمام شر کے کاموں کو، برے کاموں کو، بے حیائی کے کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا، ہمیں ناحق خون بہانے کو منع کیا، ہمیں سچی گواہی دینے کو کہا گیا، اور ہمیں منع کیا کہ ہم کسی یتیم کی جو پراپرٹی ہے اس کو نہ کھائیں، ہمیں منع کیا کہ ہم کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگائیں زنا کا، ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور ہم سب چیزوں کا حکم دیا، اور ہم نے ان پہ اس بات کے اوپر ایمان لائے، ہم نے ان کی اتباع کی، ہم نے ان کی پیروی کی، ہم نے ان کے اوپر یقین رکھا، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کی، ہم نے اپنے جو جھوٹے معبود تھے ان کو چھوڑ دیا، اور ہم نے اپنے اوپر یہ حرام کر لیا کہ ہم ہر وہ چیز کو حرام کر لیں جو ہم پہ حرام کی گئی ہے، اور اسی طرح سے ہم نے ہر وہ چیز اپنے اوپر
جو ہے حلال کر لی جو ہمارے لیے الاؤ کی گئی، لیکن ہمارے لوگوں نے ہماری مخالفت کی، ہم سے نفرت کی، ہمیں تکلیف دی، ہمیں ٹارچر کیا، ہمیں 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 ڈفرینٹ لیبل سے پکارا، ہمیں جو ہے واپس سے بت پرستی کی طرف لے جانے کی کوشش کی، ہمارے کمزوروں کو جو ہے ان کو تکلیف دی، ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہمیں جو ہے اس تکلیف سے وہ کیا کہ ہمیں مجبور ہو گئے کہ ہم دوسرے شہر کی طرف ہجرت کر دیں۔ اس لیے ہم آپ کے ملک کی طرف آئے، اور آپ تمام باقی زمینوں سے آپ کی زمین کو ہم نے چنا تاکہ ہم آپ کی جنروسٹی، آپ کے عدل اور آپ کی جو اچھے خاطر تواضع ہے، ہاسپٹیلٹی ہے، اس کے انڈر رہیں، اور ہم نے آپ کو آپ کے بھروسے پر ہم یہاں پر ہیں، اس لیے ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ اور اس بات کو جب جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا تو ایک بہت ہی پاورفل سپیچ تھی، تو جعفر رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک پازیٹیو انداز میں مسلمانوں کو رکھا۔ اب قریش جو آئے تھے انہوں نے ایک الگ ہی امیج دیا تھا مسلمانوں کا، جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک دم پازیٹیو انداز سے مسلمانوں کو رکھتے ہوئے کہ دیکھیے ہم ہیں جن کے ہم لوگ ہیں جن کے ساتھ غلط کیا گیا ہے، ہم لوگ ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں ان سب چیزوں کو بہتر انداز سے کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا، کیونکہ آپ جو ہے ان سب چیزوں کو خود ان تعلیمات کو آگے وہ کرنے والے ہیں، ان ایتھکس کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور جب اس اسپیچ کو ختم کر دیا تو نجاشی اس بات کو سمجھ گیا کہ جو ہے یہ واقعی میں ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، اور پھر نجاشی نے یہ بات کی کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ بات بتائی کہ کیا کوئی وحی بھی لے کے آیا ہے وہ رسول؟ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے بولا جی، اور انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور پھر انہوں نے ایک ہی سورہ ہے جس میں ساری سی بات ہے جس کو دعوت کا ایک مثال بنائی، جو سورہ مریم ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ان کو ایک اچھے انداز میں انہوں نے اس کی تلاوت کی، اور ان کو ایک اچھی انداز میں تلاوت کی، اور پورے جو وزراء تھے اور کورٹ تھا وہ سن رہا تھا کہ جعفر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سب کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو انہوں نے کم از کم اس انداز کو، کیونکہ سورہ مریم کی ایک پوئٹک انداز ہے، آپ اگر سورہ مریم کا دیکھیں جب بھی قصہ ذکر ہو رہا ہے تو ایک ہی انداز سے اینڈ ہو رہی ہے ہر آیت، اور نہ سمجھنے والا بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے اندر ایک فیل کر سکتا ہے کہ دیکھیے مریم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے اوپر جو تانے تھے وہ برداشت کیے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ایک پیدائش تھی وہ کس طرح سے ایک معجزہ تھی، اور اس طرح سے جو ہے اس کے اندر ایک ذکر ہے۔ تو جب نجاشی نے یہ بات سنی تو جو وزراء تھے وہ بھی رونے لگے، نجاشی بھی رونے لگا، اور اس نے بولا کہ اللہ کی قسم یہ وہی تلاوت ہے یا وہی میسج ہے جو اسی فاؤنٹین سے نکلا ہے جس فاؤنٹین سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا میسج آیا ہے، میننگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی میں سے ہی ہے۔ اور اس لیے عمر ابن العاص کو بولا کہ واپس چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کسی قیمت پہ نہیں کروں گا۔ اب جب جانے لگے تو عمر بن عاص نے یہ بات بولی اپنے ساتھی سے کہ فکر نہ کرو، میرے پاس ایک اور ٹرک ہے، I have one more trick in my bag، کل آئیں گے تو اس کو واپس ہم ایک اور اٹیمپٹ کریں گے۔ اچھا، اب عمر ابن العاص کی سیکنڈ اٹیمپٹ کیا تھی کہ جب وہ گئے تو انہوں نے جاتے ہوئے کیا بولا تھا کہ میرے پاس ایک اور وار ہے، وہ میں اس کو کل استعمال کروں گا۔ اب جب آنے لگے تو عمر ابن العاص نے اگلے دن نجاشی سے بات کی، نجاشی سے بات کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، ایک سیکنڈ، وائس کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں آ رہی، لیکن آواز ابھی میری اتنی ہی نکلے گی۔ جی اللہ کی قسم تو ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے وہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، اور ایون آج بھی اگر نارمل کرسچن ہے وہ بھی کہتا ہے بائی گاڈ، دے جسٹ یوز دا ٹرم گاڈ، بٹ آف کورس ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے، تو وہ بھی اس زمانے میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ جی، سو بیسڈ آن دس انہوں نے کیا کیا کہ واپس آ کے ایک بات کہی نجاشی کو، عمر ابن العاص نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نجاشی نے بولا نہیں، اور بولا یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔
تو نجاشی نے بولا اچھا ٹھیک ہے. تو واپس سے جعفر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا, اور جب جعفر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو مسلمان واپس پریشان ہو گئے. تو جعفر رضی اللہ عنہ بولا کہ ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے, ہم حق کو نہیں بدلیں گے, اور ہم یہ نہیں اس بات کو بدلیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے غلام تھے, اللہ کے رسول تھے, اور جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے, اور وہ پیدا جو ہوئے تھے ایک ورجن میری میں سے ہوئے تھے, میننگ کہ مریم علیہ السلام کی کسی سے شادی نہیں ہوئی تھی, ایک معجزہ تھے. تو ہم اس بات کو, اس ایونٹ سے ہم یہ لیسن ضرور لیتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ نے اس علاقے میں ہوتے ہوئے اس کوٹ کے ذریعے کو استعمال کیا اپنی بات کو آگے رکھنے کے لیے. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے بولا ہم اس کوٹ کو نہیں مانتے ہیں, یہاں پہ تو ابھی فی الحال کفر کا نظام ہے. جی مجبوری کے طور پہ لیسر ایول انہوں نے اس طریقے کو اپنایا کہ اپنی بات کو بغیر اپنی ویلیوز کو کمپرومائز کیے ہوئے, اپنی ایمان کو کمپرومائز کرتے ہوئے سر نہیں جھکایا, اپنی سیدھے اچھے انداز سے اپنی بات کو رکھا گیا, اپنے دین کو فوقیت دی, اپنے ایمان کو پرائیورٹی دی, اور اس طریقے کو اپنایا گیا تاکہ اپنے حق کو حاصل کر سکیں اس جو نجاشی کے سامنے جو وہاں کا کیا کہتے ہیں کنگ تھا. تو جعفر بن ابی طالب تھے, انہوں نے جا کے ادھر سے انہوں نے اپنی بات رکھی, اور جعفر رضی اللہ عنہ جب نجاشی کے پاس گئے تو نجاشی اب ذرا تھوڑا اریٹیٹڈ تھے. انہوں نے پوچھا کہ یہ میں کیا ہے جو سن رہا ہوں کہ تم یہ نہیں مانتے, ایک بلاسفیمس عقیدہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو جعفر رضی اللہ عنہ نے بڑے سمجھدار الفاظ بولا کہ یور رائل ہائنس, کیونکہ ان کو ان کے مقام کے حساب سے پکارنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ایسے رتبہ تھا اس سے ہی لیٹر مل کے ان کو ایڈریس کرتے تھے. تو انہوں نے بولا کہ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے غلام تھے, اللہ کے رسول تھے, کلمت اللہ تھے, اور اللہ کے رسول ہوتے ہوئے وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے, اور مریم علیہ السلام واز ناٹ میرڈ, مریم علیہ السلام واز اے ورجن. سو انہوں نے اس میں کوئی اوفینسو انداز نہیں اپنایا کہ نہیں ٹرینٹی تو جھوٹی ہے, ٹرینٹیز ایک جھوٹا کانسیپٹ ہے, ہمارا اسلام یہ کہتا ہے. انہوں نے اوفینسو دعوت کا انداز نہیں اپنایا. اوفینسو دعوت کا انداز مطلب یہ ہے کہ ایک دم صحیح بات کہنے کے چکر میں آپ نے ہیڈ آن آ گئے. اب مثال کے طور پر دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ ایک ایسے لوگ ہیں جب بستی ہے جہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ شرک بہت ہے, اسلام کے نام پہ مزاروں پہ جا رہے ہیں لوگ قبروں سے مانگ رہے ہیں, تو آپ جا کے ادھر جا کے اس طرح سے دعوت دینا شروع کرتے ہیں, یہ قبریں جھوٹی ہیں, یہ ایسی ہیں اور فلاں ہیں اور یہ ہیں, یہ جو ہے ادھر اس کو پوجنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اب بات جو ہے ایک دم اوفینسو طریقے سے بولی گئی ہے. یہ ہے کہ انسان وہاں پہ جا کے بولے کہ کسی کا محتاج ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ کہ تمہاری کسی بھی دعا کو کہیں بھی ہوتے ہوئے نہیں سن سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کیا ہے, اس کو ایک پازیٹیو انداز میں بات کی جائے تاکہ لوگوں کو وہی بات جس کو سمجھ میں آنے والی ہے طریقے سے سمجھ لی جائے, اور جب آپ اس کو ڈیٹیل میں بتانا چاہیں تو پھر اس طریقے سے بتائی جا سکتی ہے. ایک ہی بات ہے دوسرے طریقے سے سمجھائی جا سکتی ہے تاکہ دوسرا آدمی اس کے اوپر وارن ڈیفینسو نہ ہو جائے, کیونکہ وہ ڈیفینسو ہو جائے گا تو پھر وہ بات کو مانے گا نہیں. آپ کا کام خالی سامنے والے کو بات مارنا نہیں ہے دعوت کے انداز میں, آپ نے اس کو پوری کوشش کر کے اس کے دل میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے, باقی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اچھا نجاشی نے یہ بات سمجھ لی تو نجاشی نے بولا کہ کیا تم نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں, اور اس بات کو نجاشی سمجھ گیا. اب نجاشی خود اس ٹرینٹی اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹے کا کانسیپٹ ہے اس چیز کو نہیں مانتے تھے. تو انہوں نے یہ بات بولی کہ جنا کہ جب کیونکہ وہ بھی ان کا جو عقیدہ تھا وہی تھا جو ہیراکلیس کا تھا, لیکن ہیراکلیس جو ایمپرر تھا روم کا, اس نے اپنی طاقت نہ کھونے کی وجہ سے, اپنی حکومت نہ گھیرنے کی وجہ سے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے. لیکن نجاشی
نے جب جعفر رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو اور زیادہ امپریس ہوا، اور انہوں نے بولا کہ یہ خود ایسی وہ چیز ہے جو میں بلیو کرتا ہوں، اور انہوں نے ایک کہتے ہیں نا چھوٹی سی برانچ اٹھائی، کہتے ہیں ٹہنی اٹھائی، اور اس کو چھوٹا سا بولا کہ تم نے جو بات کہی ہے اللہ کی قسم یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات سے اتنا زیادہ بھی نہیں آگے ایکسیڈ کرتی، میننگ یہ وہی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے بات کہی تھی کہ میں اللہ کا خود غلام ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور نجاشی نے جب یہ بات کہی تو عمر بن عاص کی طرف پلٹ کے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تمام اپنے تحائف لے کے چلے جاؤ، مجھے تمہارے تحائف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ مایوس ہو کر اور ناکام ہو کر وہاں سے چلے گئے، اور ام سلمہ بتاتی ہیں کہ دونوں ہیوملیٹ ہو کے ڈیگریٹ ہو کے وہاں سے چلے گئے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر پھر مسلمانوں نے اچھی طریقے سے اپنی اسلام کو اور اپنے دین کو وہاں پہ فالو کیا، اور ان کو وہاں پہ اپنے دین کی حفاظت ملی، اور وہاں پہ نجاشی نے ان کو بہترین طریقے سے رکھا، اور جب تک وہ باقی مسلمانوں نے ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر لی۔ نجاشی خود اس ایمان کو سپورٹ کرنے میں، مسلمانوں کو سپورٹ کرنے میں اس کو خود ایک اختلاف کا سامنا کرنا پڑا۔ جب نجاشی نے یہ بات کہی تو کافی اس کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی۔ نجاشی کو ایک ہیریٹک کہا گیا، اس سے بولا کہ اس نے اپنے باپ دادا کے ریلیجن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک گروپ تھا جس نے مثال کے طور پہ کوپ کر لیا، خلافت کہنا اس کے خلاف کھڑے ہونے کا ارادہ کر لیا، تو اس نے ایک پارچمنٹ لکھا نجاشی نے، میننگ اس کے اوپر اپنے جو ڈریس کے اوپر لگانے کے لیے جو روب تھا اس کے اوپر لگانے کے لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور جو ان کے بارے میں جو تھی اسٹیٹمنٹ انہوں نے لکھی، اور اپنے اس روب میں اپنی اس اس کو پہنتے تو اس پہ اس کو لگا دیا۔ اور جب وہ لوگ آئے جن سے ان کی میٹنگ تھی، اپنے پرائیویٹ چیمبر میں ان سے بات ہوئی، تو نجاشی نے پوچھا کیا پرابلم ہے تم کو مجھ سے؟ کیا میں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے؟ کیا میں نے تمہارے بیچ تمہارے زمین پر عدل نہیں کی ہے؟ کیا میں نے تمہاری مالی حالت کو بہتر نہیں کیا ہے؟ پھر تمہیں کیا پرابلم ہے مجھ سے؟ مجھے کھل کے بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے بولا کہ تم نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ نجاشی نے بولا کہ تم کیا بیلیو کرتے ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ ہم جو ہے یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے لارڈ ہیں، ہمارے سیویئر ہیں، اور ہم ٹرینٹی کو مانتے ہیں۔ تو نجاشی نے بولا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ انہوں نے اشارہ کر کے اپنے اس پارچمنٹ کی طرف جو اپنے لباس میں لگایا ہوا تھا کہ یہ ایگزیکٹلی میں یہی بلیو کرتا ہوں، اور انہوں نے ادھر تک چھوڑ دیا۔ تو ایک کہتے ہیں توریہ ٹائپ کا ایک انہوں نے ڈبل میننگ ٹائپ کی ایک اسٹیٹمنٹ بولی، تو لوگوں نے سمجھا شاید وہ ان کی بات کے اوپر اگری کر رہے ہیں، لیکن نجاشی نے ایکچولی اپنی اسٹیٹمنٹ کی طرف یہ بات بولی، کیونکہ انہوں نے ظاہری سی بات ہے لیسر ایول کو وہاں پہ لیا۔ اس وقت سچویشن الگ تھی، اس وقت چیزوں کا جو ہے معاملات اور ریکوائرمنٹ الگ تھی۔ تو اس لیے اس میٹنگ کے بعد انہوں نے ایک سیکرٹ میسنجر بھیجا، نیریشنز ملتی ہیں مسلمانوں کی طرف کہ میں خود کچھ مسائل کو فیس کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے مجھے جلد مار دیا جائے، تو میں نے ایک شپ تیار کی ہے، تو اگر مجھے مار دیا جائے تو یہ شپ ہے جو تم اپنے کیپٹن کے ساتھ لے کر یہاں سے نکل جانا۔ بٹ ایکچولی یہ ہوا کہ جب جو لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے نجاشی، وہ جنگ جیت گیا تھا۔ اس لیے لیٹر میں نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ امام بہقی دلائل نبویہ میں اس بات کو نریٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط بھی لکھا تھا اور کہا تھا کہ ہجرت کے بعد لکھا تھا مدینہ میں، جا کے نجاشی نے ان کو واپس جواب بھی دیا تھا کہ اور یہ کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں آپ کو فالو کرتا ہوں، اور اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آپ سے مدینہ میں آ کے ملوں۔ تو یہ ایک ایویڈنس تھا کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور لیکن سچویشن نجاشی کی یہ تھی کہ وہ اپنی اس سچویشن میں کھلے عام
شاید اس چیز کو نہ بول سکیں، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے. اور پھر ایک سول وار تھی جو نجاشی کے جس کے بارے میں آپ کو ذکر کرا تھا کہ ان کے دور میں ہوئی تھی. اس میں ایک سلسلہ یہ تھا کہ دیکھیے ہم ام سلمہ نے جو بتایا کہ ہم نے دعا کی تھی جب نجاشی کی لڑائی ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نجاشی کی مدد کرے جب سول وار ہوئی. تو مسلمانوں نے جو ہے بیٹل فیلڈ میں جا کے بے شک پارٹیسپیٹ نہیں کیا، لیکن دعا ضرور کی تھی کہ نجاشی کی جو فورسز ہیں ان کو کامیابی ملے. تو زبیر بن العوام نے والنٹیئر کیا تھا کہ میں بیٹل کو جا کے دیکھوں گا نائل کی طرف، اور انہوں نے وہاں پہ کیمپ بھی کیا تھا تاکہ دیکھے کہ کون ہے جو جیت رہا ہے، اور مسلمان جو تھے وہ نجاشی کی فورسز کے لیے دعا کر رہے تھے. تو یہاں پہ صرف ایک سیرت سے ہمیں مثال ملتی ہے کہ جو پارٹی بے شک اگر وہ مسلمانوں کی پارٹی نہ ہو فار دا ٹائم بینگ، تو وہ ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے جو کہ وہ مسلمانوں کے فیور میں ہے. مسلمان مجبوری میں کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے، وہ سچویشن ایسی تھی کہ مسلمانوں کا اپنا ایک ایسی جگہ ملک نہیں تھا، تو وہاں پہ انہوں نے وہی دعا کی ایسے لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کے لیے رہنا آسان کر رہے تھے بنسبت ان کے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے کرنا چاہتے تھے. تو اسی لیے پھر بعد میں جب زبیر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ نجاشی کی جو فورسز ہیں وہ جیت گئی ہیں. تو اس لیے یہ نجاشی کے ساتھ ان کا ایک سچویشن چلی. اب نجاشی کی ڈیتھ سیرت میں آتی ہے کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نجاشی کی ڈیتھ جو تھی وہ کچھ سالوں بعد ہو گئی تھی. تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا انفارم کیا تھا کہ ایک تمہارا ایک پائس برادر ہے، تمہارا ایک متقی بھائی ہے جو مر گیا ہے، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اور تمہارے نیبرنگ لینڈ میں ہے وہ. اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو. اور یہ ایک ہی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے اور نجاشی کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ صلاۃ الجنازہ جو علی الغیب، جو بغیر باڈی کے. اور اس کے علاوہ بعد میں اور نہ پہلے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی. اور اس کی اوپر کئی فقہا کی اگلے ڈیٹیل ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی الگ موقع ہوگا یا آپ لوگ پڑھیں گے باقی سبجیکٹس میں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات ہوگی. تو یہی سب سوال ڈفرینٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی نجاشی کے لیے کیوں کی اور کسی اور کے لیے کیوں نہیں کی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری معاملات میں انہوں نے بات کی. سر آواز کٹ رہی ہے، آئی ہوپ آپ کو میری آواز بہتر آ رہی ہو. اگر نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے شاید تھوڑا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. اچھا، ہم نے جو ابھی بات کی کہ مسلمانوں کی جو ابسینیا میں ہجرت کرنے والی اور نجاشی کا جنازہ پڑھانے والی جو تھی وہ ساری بات کی. بات یہ تھی کہ دیکھیے کچھ مسلمانوں نے ہجرت کر لی تھی مدینہ کی طرف، لیکن پھر بھی کچھ مسلمان تھے جو ابسینیا میں رہے تھے اور وہ کم از کم اگلے 10-11 سال تک رہے تھے ہجرت کے بعد بھی. اور یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے 2-3 سال بعد ہی انہوں نے ہجرت کر لی تھی. بٹ جو ایون بیٹل آف بدر ہوئی، احد ہوا، خندق ہوئی، لیکن کچھ مسلمان تھے وہ ابسینیا میں ہی رہے تھے. کچھ مسائل ہوں گے، کچھ ریسورسز کی کمی ہوگی، لیکن صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جعفر رضی اللہ عنہ کو بیٹل آف خیبر پہ کہا تھا کہ فائنلی اب آپ آ جائیے مدینہ کی طرف، تب آئے تھے جعفر رضی اللہ عنہ باقی مسلمان وہاں سے. تو ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابسینیا میں مسلمانوں کو تب کیوں نہیں آنے کے لیے بولا، جب جنگ ہو رہی تھی تب کیوں آنے کے لیے بولا. اس کی کئی وجوہات ہیں جو اس کے اوپر ایک فقہی بحث ہو سکتی ہے کہ دیکھیے مسلمان پھر بھی ابسینیا میں رک رہے تھے جب ایک مدینہ کا شہر آ گیا تھا. موسٹ لائکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیک اپ پلان بنایا ہوا تھا اگر ان کیس یہ ایک ذاتی کچھ رائے ہے اسکالرس کی کہ ہو سکتا ہے بیک اپ پلان تھا کہ اگر مدینہ میں کوئی مسائل ہو تو کم از کم مسلمانوں کے لیے ایک بیک اپ جگہ ہو وہاں پہ رہنے کے لیے. اور ابھی اسٹیٹ خود ڈیولپ ہو رہی ہے، مدینہ کی اسٹیٹ،
تو ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بوجھ کو ابھی نہیں اٹھا سکتی، تو ابھی جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، جب مسلمانوں کے پاس اکنامک ریسورسز آ جائیں، جب مسلمانوں کے پاس باقی مزید لوگوں کو کیٹر کرنے کی ریسورسز آ جائیں، تب ان کو بلایا جائے، اور تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسٹ پرابلی ان کو بلایا۔ اس لیے جب تک سارے تھریٹس اور سچویشن نارملائز نہیں ہو گئے، مطلب چیزیں خطرے سے باہر نہیں ہوگی، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بلایا۔ سوال ایک اور اٹھتا ہے کہ کیا وہاں کے جو ابسینیا کے لوگ تھے، کیا انہوں نے اسلام قبول کیا؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں کچھ کتابیں نہیں اس بات بتاتی کہ یہ لوکل کو دعوت دی گئی، نہیں دعوت دی گئی، اللہ نوز بیسٹ۔ کچھ انڈیکیشن ملتی ہے کہ کچھ ایبسینینز نے اسلام قبول کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے، لیکن ناٹ شور کہ یہ دعوت کے ذریعے تھا کیا تھا، بٹ ایونچولی ایبسینیا 50 سے 60 سال بعد پورا مسلمانوں کے انڈر آ گیا تھا۔ اسلام نے دعویٰ کے ذریعے ان کو کوئی خاص اس زمانے میں کوئی ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ملتی۔ تو جو نجاشی تھا آف کورس وہ مسلمان ہو گیا تھا، بٹ ایک لارج پریزنس آف اسلام وہاں پہ نہیں پایا جاتا تھا نجاشی کے ہوتے ہوئے۔ تو مسلمانوں نے دعوت دی، یعنی دی انڈیویجول بیسس پہ دی ہوگی، اللہ عالم۔ تو یہ بیسکلی ایک سیرہ کا ایک پورشن ہے جہاں پہ ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس سے کچھ چیزیں ہم سمجھنے کی بیسکلی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے مسلمان کی دعوت کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ جو جعفر رضی اللہ عنہ بھی حبشہ میں رکے ہوئے تھے، مسلمان کی دعوت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ہم آج بہت سے چیلنجز سے گزر رہے ہیں، ہم بے شک اس بات کو مانتے ہیں کہ دیکھیے لوگ دین سے بہت دور ہیں، ہم بے شک اس بات کو سمجھتے ہیں، ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دینی چاہیے، لیکن ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ساتھ میں ضرورت ہے کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں بہت برا لگتا ہے، بہت ساری باتیں آتی ہیں، ہم سے زیادہ جو شر کی طاقتیں ہیں وہ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں، اور ایک عام آدمی جس کا نہ علماء سے کوئی انٹریکشن ہے، نہ مسجد سے کوئی انٹریکشن ہے، وہ صرف نیوز چینل اور اس چیز کو دیکھتا ہے، اس کا دماغ اسی حساب سے بنا ہوا ہے۔ ہمیں ہر لحاظ سے تمام چینل سے ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے، ان تک دعوت دینے کی ضرورت ہے، اور ان تک بات کو صحیح انداز سے پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سننے والے بنے، اور ان تک یہ بات کو پتہ چلے کہ نہیں ہمیں دیکھیے چیز کے دوسری سائڈ پہ بھی کوئی وجوہات موجود ہیں۔ اب ایک عام آدمی سے پوچھا جائے تو وہ مدارس کے بارے میں کیا اپنا ذہن رکھتا ہے، وہی جو اس کو بتایا گیا ہے وہ سمجھتا ہے شاید ہوتا ہی یہاں پہ کچھ ہوا ہے۔ اب یہی چیز اگر مدارس کی سائڈ پہ چلی جائے تو وہ بولتے ہیں یونیورسٹی میں تو ہوتے ہی برائیاں ہیں، یہ جیسے یونیورسٹی میں شاید ہوتا ہی زنا ہے، تو وہاں پہ اصل میں ایک دو الگ کارنرز بن گئے ہیں۔ تو وہاں پہ کوئی ان کو دین بچانے والا بات نہیں ہے، یہاں پہ ان کی بات کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ دیکھیے کہ آپ کے مدارس نے کتنے ایسے لوگوں کو جن کو کوئی تعلیم دینے والے کے لیے تیار نہیں تھا، ہر کسی نے پیسے کے ذریعے وہ کرنا شروع کر دیا، کتنے ضرورت مند بچوں کو کھانا کھلانا، ان کی رہائش، ان کی تعلیم، ان کو دین کی تعلیمات دینا، کتنے لوگوں کو اس طرح کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، گورنمنٹ بھی سپورٹ نہیں کرتی۔ تو ہمیں یہ چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ جی مسائل ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ مسئلہ ہے۔ جی دنیاوی معاملات میں یونیورسٹی وغیرہ میں شر کا معاملہ بہت زیادہ ہے، پر بہت سے لوگ ہیں جنوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں، اس لیے ہمیں ان تک بات پہنچانے کی ضرورت ہے، تمام میڈیمز استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم جا کے ایک بلیٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ ڈال دیا کریں گے لوگوں کے بارے میں تو اور نفرتیں اور دوریاں پیدا ہوں گی۔ ہمیں یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں حق بات نہیں کہنی ہے، ہم حق بات کہنی ہے، لیکن ہم دیکھتے رہیں کہ ہمارا ماحول کس بات کو ابھی جذب کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارا گھر کس بات کو سننے کے لیے تیار ہے۔ جو چیز ہمیں شاید سمجھ میں آئی ہے کچھ عرصے میں، ہو سکتا ہے لوگوں کو اور عرصہ لگے۔ ہمیں طریقے کے ساتھ صبر کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کس کا دل بدل جائے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سٹوری کے ساتھ
کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے کسی یونیورسٹی میں لیکچر دیا، تو وہاں پر لیکچر دینے کے بعد وہاں کی پرنسپل نے ان کو بلایا، پرنسپل نے بلایا کہ آئیے ان کے آفس میں چائے پی لیجئے، تو وہ چائے پینے کے لیے بیٹھنے کے لیے چلے گئے، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پرنسپل جو تھیں انہوں نے لیکچر اٹینڈ ہی نہیں کیا تھا، وہ تو بس بزی تھی، تو انہوں نے بولا اچھا کیسا گیا، انہوں نے بہت اچھا گیا، تو باقی کچھ جو سوسائٹی کے جنہوں نے انوائٹ کیا تھا لیکچر کے لیے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم چائے پیتے پیتے اس لڑکی نے سوال کیا کہ سر آپ سے مجھے ایک سوال ہے کہ میں ایک فیلڈ پکڑنا چاہ رہی ہوں، لیکن وہاں پہ جو ہے مجھے حجاب کو اپنا کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور میل فیمیل جینڈر انٹریکشن جو ہے بہت کامن ہے، تو کیا مجھے ایسی فیلڈ کو چوز کرنا چاہیے؟ اب یہ سوال پوچھا تھا میرے دوست سے، لیکن پرنسپل نے فوراً بولا او بیٹا اپنے دماغ سے سی بات نکال دیجئے، آپ جو ہے آپ کا کریئر سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے، ان چیزیں میٹر نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب میرا دوست وہاں بیٹھا تو اس نے بولا یہاں بحث کرنے کا کوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر مسائل ہو گئے تو باقی یونیورسٹی کے بھی دعوت دینے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس نے خاموشی سے اس کو اشارہ کیا کہ آپ باہر جا کے میرے سے بات کر لیجیے گا، فوراً چائے پی، اس نے بولا کہ تھینک یو میم کر کے باہر گئے، اور وہاں پہ جا کے ان کو اس اسٹوڈنٹ کو بتایا، ساتھ میں دوسری ٹیچر بھی کھڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے بتایا نہیں بیٹا آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا دین ہے، آپ کے لیے جو آپ کا جو دنیا اور آخرت کا جو آپ کا کریئر ہے نا وہ آپ کے لیے ضروری ہے، وہ آپ کا ایمان ہے، اور رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کی زندگی میں جو آپ کریئر جس چیز کو سکون اور خوشی کے لیے حاصل کرنا کی مطلوب ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے گا، تو آپ اس کو کمپرومائز سے کرو، بہت اچھی چیز ہے اگر آپ کرنا۔ اب وہ بول رہے دیکھیے بات تو میں نے اس لڑکی کو سمجھائی، لیکن سننے والی وہ کھڑی ہوئی تھی وہ ٹیچر، اور ان ٹیچر کا کچھ عرصے بعد میسج آیا کہ میں سوچ رہی ہوں آپ کی بات سن کے کہ میں بھی جو ہے حجاب کرنا شروع کر دوں، تو بہترین بات ہے آپ کریے۔ اب دعوت کبھی کسی اور کو دی جا رہی ہے لیکن اٹھا کوئی اور لیتا ہے، ہم کئی دفعہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بات کسی اور کو سنا رہے ہیں، اور اس بات کو دل میں کسی اور کے اتر جاتی ہے، تو ہم اپنی کام کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں دعوت دی، کسی نے نہیں سنا، طائف سے واپسی میں جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت تھی وہ جنوں کی جماعت نے سنی اور انہوں نے ایمان لیا۔ تو آپ شاید ظاہری طور پہ کبھی سمجھ رہے ہوں کہ آپ کی دعوت کو کوئی نہیں سن رہا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی کو علم بھی نہ ہو، لیکن آپ کی کسی بات کو کوئی کہاں کسی نے سن لیا ہو اور کسی کی زندگی بدل گئی ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی بہت ہی امیزنگ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جس طرح کے میسیجز آتے ہیں، پرائیویٹلی میسیج آتے ہیں، ہمارے ان باکس میں آتے ہیں، انسٹاگرام کے اس میں میسیج آتے ہیں، لوگ کبھی کبھار بڑی بات کرتے ہیں، ہماری زندگی بدل گئی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت ہی معمولی کام کر رہے ہیں، ہم نے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی، لیکن صرف لوگوں کو ایک چہرہ ملا ہوا ہوتا ہے، کچھ لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں جو ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو وہ خود کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی میڈیم نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے دعوت کی کہ آپ کا کم از کم پریزنس رہے، آپ کی ایبسنس ہی بہت سی شر قوتوں کو طاقت مل جاتی ہے۔ تو خیر کی بات کو بہترین انداز سے کرتے رہیے، آپ اپنے انداز سے کرتے رہیے، ڈز ناٹ ہیو ٹو بی امیزنگ، آپ کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کا دین جو ہے وہ غالب ہی رہے گا، غالب ہی ہے، بس ہم اس دریا میں اپنا ہاتھ دھو لیں، اپنے آپ کو اس جو ہے جماعت میں شامل کر لیں جو کامیاب ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سر دعویٰ سیکھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، وہ ہمیں آتا نہیں، کیسا کریں دعویٰ ود وزڈم؟ اس کے لیے ہمارے پاس وائی سی میں ایک پورا ایک کورس ہوتا ہے جو انگلینڈ میں بردر ندیم ہے وہ کراتے ہیں، کیونکہ وہ غیر مسلموں کو دعویٰ دیتے رہتے ہیں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں وغیرہ ہوں، تو اس کے لیے ہوتا بھی، انہوں نے پوسٹر بھی ڈالا ہے، آپ وائی سی کے پیج پہ جائیں گے تو آپ کو پوسٹر نظر بھی آئے گا، تو آپ چاہیں تو اس پہ دعویٰ کی اس پہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بہت سی چیزیں تو زندگی میں تجربہ کر کے آتی ہیں، سیرت پڑھ کے آتی ہے، علماء کی صحبت میں رہ کے سیکھنے کو ملتی ہے کہ دعوت کس طرح سے کی جائے، بیسک علم اس کے لیے ضروری ہے، تو جیسے جیسے چاہے وہ ایک آیت بھی ہو آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جس کے بارے میں نہیں پتہ بول دیجئے لا ادری، نہیں جانتے، تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے اب ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب دیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سوال ہے تو پلیز آپ کر سکتے ہیں، یہاں تک ہم سیشن کو آج روک لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں۔
جی جی، ام سلمہ نے بھی کی تھی جی، بعد میں امہات المومنین میں جی. سو نجاشی، سمجھ آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. نجاشی اقسم کسی کے ڈیتھ ہو جانے پر سپارے بانٹنا کیسا ہے؟ دیکھیے سپارے بانٹنا تو کسی کی ڈیتھ کے معاملے میں دیکھیے قرآن آیا ہے زندہ لوگوں کے لیے، اور کسی کے مرنے پر قرآن اجتماعی طور پہ پڑھنا اس طرح کی طریقے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لوگ جو ہے وفات پاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مغفرت کے لیے کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہا کہ جائیے جمع ہو کے قرآن پڑھ لیجئے. یہ ہے کہ دیکھیے جو اولاد ہے جب وہ ماں باپ کی سکھائے ہوئے نیک عمل کے اوپر عمل کرتی ہے آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے مغفرت کی دعا کی جائے، اور کیا کہتے ہیں ان کے لیے جو ہے مغفرت کی دعائیں کی جائیں، یہ چیزیں ان کے لیے. لیکن اس طرح سے سپارے بانٹنا یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. نجاشی کون ہے؟ نجاشی جو تھا نیگس کہا جاتا ہے ان کو، جس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا بھی کہ وہ ایبسینیا کے بادشاہ تھے، جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے لیے بولا تھا کہ ایک کیا کہتے ہیں ایک عدل کرنے والے بادشاہ ہیں. جی کوئی اور سوال ہے تو پلیز پوچھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو میری آواز تھوڑی کم آ رہی ہو، تھوڑی طبیعت کچھ دنوں صحیح نہیں تھی، الحمدللہ بہتر ہو گئی. ویسے ہی آپ لوگوں کی کلاس چھوٹتی جا رہی تھی، میں نے بولا اور نہ چھوٹے، بٹ یہ کہ الحمدللہ میری آواز شاید ابھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہو شاید ذرا بیٹھی ہوئی ہے، بٹ الحمدللہ اٹس بیٹر ناؤ. چلیں جی، آئی تھنک زیادہ اور سوال نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اپنے سیشن کو اینڈ کر دیتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو سیرہ کی کلاس سمجھ میں آ رہی ہو اور باقی کلاسز بھی آپ انجوائے کر رہے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ملاقات کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.